السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آواز چری۔ اگر آپ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جس طرح الیکشن سے پہلے کے ماحول سے لگ رہا تھا کہ یہ الیکشن سے زیادہ سلیکشن ہو رہی ہے، اب اس بات کی تصدیق انتخابی نتائج میں رد و بدل سے بھی ہو رہی ہے کہ جس طرح آروز کی طرف سے انتخابی نتائج کا اعلان کیا گیا اور اتنی تاخیر کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو کوئی سمجھ سے بھی بالا تر ہے کہ حالانکہ 2017 کے الیکشن میں تو اتنی تاخیر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی مریم نواز اور دوسری جماعتوں کی طرف سے اپوزیشن کی طرف جماعتوں کی طرف سے تنقید ہوتی کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن پہ کہ اتنی تاخیر کے ساتھ نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے اور رات کو RTS بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ اب 8 تاریخ کو انتخابات ہوئے تو اب 10-11 تک ان کے نتائج کا جو اعلان کیا جا رہا ہے، اب یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ آخر اتنا کیا مسئلہ بن گیا کہ نتائج میں اتنی تاخیر اور کاؤنٹنگ میں تاخیر۔ تو یہ سب کچھ آروز کی طرف سے اتنی مسائل مر رہے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ان کو ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی کہ اپنے آدھے گھنٹے کے اندر نتائج کا اعلان کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور جب میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا بتایا جا رہا تھا تو پھر اچانک سے پھر یہ سلسلہ بھی روک دیا گیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ جو میڈیا پہ جو نتائج بتائے جا رہے ہیں وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں اور ان نتائج پہ مکمل طور پہ یقین نہ کیا جائے، کیونکہ یہ نتائج جو ہیں وہ میڈیا اپنے طور پہ نشر کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ میڈیا اپنے طور پر نہیں بلکہ وہ فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ سمجھنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس وقت یہ وضاحت کیوں دینا پڑی کہ یہ نتائج جو ہیں جو غیر حتمی غیر سرکاری ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا آگے منظر جو ہے کیا سینیریو بننے والا ہے۔ اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو آ کے یہ اعلان کرنا پڑا اور الیکشن کمیشن نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ 1 یا 2 بجے تک تمام انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کے قوانین بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ 2 بجے تک ان کو رات کو 2 بجے تک لازمی طور پہ اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے 9-10 دو دن سے بھی زیادہ انہوں نے لگا دیا نتائج کے اعلان میں۔ اور جس طرح نتائج کا اعلان کیا گیا وہ بھی انتہائی مضحک خیز ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار رات کو ہزاروں کے لیڈ سے جیت رہے تھے وہ صبح کو ان کو پھر ہرا دیا گیا۔ اور ہر کوئی اس نتائج کو سوچ سمجھ کے حیران بھی اور پریشان اس چیز پہ ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رات کو جو ہزاروں کے لیڈ سے، اور جب انتخابی نتائج اور تھوڑے سے ہلکے کو کاؤنٹنگ باقی تھی تو اگر سارے ووٹ بھی نون لیگ کے ڈالے جائیں تو پھر بھی وہ پورے نہیں کر سکتے تھے اپنی شکست کے ووٹوں کو۔ پھر یہ کس طرح سے سارا کچھ ہو گیا۔ اور اب دیکھیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی، تو راولپنڈی کی تو یہاں سے بھی مکمل طور پہ تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا، اور اس کا ظاہر سی بات ہے یہی مقصد ہے کہ انتہائی حساس علاقے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد سیاسی نوعیت سے، تو اسی پلان کے تحت تحریک انصاف کو مکمل طور پہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے باہر کر دیا گیا ہے تاکہ ان علاقوں کی جو حساس اہمیت ہے اس وجہ سے نون لیگ کو ان علاقوں کے اندر دوبارہ سے پھر جتوا دیا گیا۔ اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت کنٹونمنٹ کے جب انتخابات ہوئے تھے تو تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کنٹونمنٹ کے علاقوں کے اندر جو نون لیگ کامیاب ہوئی تھی۔ تو اب ساری بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف اس وقت وہاں سے کیوں ہار گئی تھی اور نون لیگ اس وقت کنٹونمنٹ سے کیوں جیت گئی تھی۔ اب نتائج کو دیکھ کے معلوم ہو گیا کہ جس طرح پنڈی اور اسلام آباد سے تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا اور ان کے جیتے ہوئے واضح اکثریت کے ساتھ ہزاروں کے لیڈ سے جیتے ہوئے ان کے امیدواروں کو جو ہے وہ ہرا دیا گیا۔ اور اب اسی طرح ہم دیکھیں تو پنجاب کے اندر بھی یہی منظر ہے، بالکل یہی ماحول نظر آتا ہے کہ تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے نون لیگ کے چند اہم رہنماؤں کو جو اصل میں بھی ہار رہے تھے، واقعتاً ہار رہے تھے، تو ان کو جو ہے ہار کو ان کو برقرار رکھا گیا اور صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے نتائج کو تبدیل نہیں کیا گیا اور ان کو اسی طرح شکست خوردہ رہنے دیا گیا۔ اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ان کے اہم رہنما رانا ثناء اللہ
شکست کھا گئے اور ادھر لاہور میں خواجہ سعد رفیق ہو گئے، اور اسی طرح کچھ اور بھی ان کے اہم امیدوار ہیں اور اہم لیڈر ہیں جو انتخابات میں واقعی حقیقتاً ہار گئے تھے، ان کے نتائج کو واقعی اسی طرح پھر جاری کر دیا گیا۔ صرف اس کا منظر یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہاں کو مطمئن کیا جا سکے کہ ہم نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، اور ہمارے اہم لیڈر بھی جو ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں، تو صرف یہ اسی لیے کیا گیا، ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ ان کو بھی نہ ہارنے دیتے، صرف مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور پورے ملک سے اور خاص طور پہ پنجاب سے بہت زیادہ جو شکایت آئی ہے نتائج میں، آروز کی طرف سے نتائج میں رد و بدل کی اور انتہائی تاخیر کے ساتھ جو نتائج جاری کیے گئے، اور بعض علاقوں میں تو ان کے امیدواروں اور ان کے حامیوں کو بھی آروز کے دفاتر کے باہر دھرنا دینا پڑا، اس کے بعد پھر نتائج کا اعلان کیا گیا۔ ان میں فیصل آباد، گوجرانوالا، لاہور، چکوال، اٹک، ملتان، سرگودا، وہاڑی اور دوسرے کئی اضلاع سے بھی یہ شکایت ملی ہے، اور جو فارم 45 سے بھی یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں سے نون لیگ بری طرح سے ہار گئی ہے، لیکن نون لیگ کو پھر آروز کی طرف سے نتائج میں جتوا دیا گیا ہے، اور اب تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہیں اور اپنے فارم 45 کے ساتھ گئے ہیں کہ ان کی جو سنوائی ہے وہ عدالتوں کے ذریعے، اور وہ ان کو جو ان سے جو سیٹیں چھینی گئی ہیں ان کو دوبارہ سے ان کو واپس دی جائیں۔ اب ساری نظریں عدالتوں پہ ہیں کہ وہ کس طرح انصاف دیتی ہے، اور جو آروز کی طرف سے جو نتائج کا اعلان کیا گیا ہے اور نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے، کس طرح وہ اب ان کو درست کرتے ہیں۔ انہی نتائج کی بنیاد پہ ہی جو سارا کچھ اب حکومت سازی کی جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور دونوں طرف سے تحریک انصاف بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ مرکز اور پنجاب کی حکومت بنائے، حالانکہ پنجاب کے اندر تو ان کی اکثریت تھی، لیکن نتائج کو رد و بدل کر کے پھر ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور اب نتائج کے رد و بدل کے باوجود بھی اب قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں وہ واضح اکثریت کے اندر ہیں، لیکن اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو کسی طرح سے نون لیگ کے اندر شامل کیا جائے، اور اب 4 قومی اسمبلی کے آزاد امیدواروں نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور اب مزید کوشش ہو رہی ہے، اور تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ 12 ممبران جو ہے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں، اور وہ بھی عنقریب جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرنے والے۔ اسی طرح اب تحریک انصاف کے پاس یہی آپشن رہتا ہے کہ وہ اگر خود حکومت نہیں بنا سکتی تو پھر اس کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کرنے چاہیے، اور اس کے اگر ان کو بلاول کو بھی وزیر اعظم بنانا پڑے تو وہ ان کو بھی بنا دیں اور صدارت لے لیں، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سے بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح وزارتوں میں بھی وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور یہی آپشن ان کے لیے فائدہ مند رہے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملہ طے کر لیں۔ اور وحدت المسلمین نے بھی اپنا فراخ دلی کا ثبوت دیا اور تحریک انصاف کو اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ جس طرح اب وحدت المسلمین کی جماعت کے ساتھ اپنا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ تحریک انصاف اب کون سا آپشن استعمال کرتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا آپشن جو ہے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اس کو اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کسی طرح سے معاملہ طے کر کے اگر پیپل پارٹی کی بھی سپورٹ کرنی پڑے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اب کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بن جائے، اور پھر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی بنیاد اور سیاسی اور انتقامی نوعیت کے جو مقدمات درج کیے گئے اور ان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ بھی سیاسی طور پر سزائیں، اور ان کو کسی طرح بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں کہا جا سکتا۔ تو تحریک انصاف کو اب یہی اسی آپشن پہ سوچنا چاہیے، اور اپنے آزاد امیدواروں کو بھی اب مطمئن کرنے کے لیے ان کو بھی اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حکومت سازی میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو تابع دار ہو، جو یس باس کہنے والا ہو، اس کو لانے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ PDM-2 کی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس کا خاکہ بھی تیار ہو چکا ہے، جبکہ تحریک انصاف اپنی بھرپور کوشش کر رہی کہ اپنی جو ان کی جو سیٹیں چھینی گئی تھیں ان کو وہ واپس دلائی جائیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کل سے ان پہ سماعت بھی
ہوگی اور کس طرح اب یہ آگے سارا مرحلہ چلے گا اب یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک چیز تو واضح ہوگی کہ یہ سب کچھ پلان اور ایک اسکیم کے تحت نتائج کو مینیج کر کے ہر طرح سے اپنی طرف سے انہوں نے فول پروف انتظام کر کے اعلان کیا ہے کہ عدالت کے اندر بھی یہ ثابت کر سکیں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تحریک انصاف کے پاس اس سلسلے میں کیا ثبوت ہیں اور وہ فارم 45 ان کے پاس کس مقدار میں اور کتنے حلقوں کے اور کتنے پولنگ اسٹیشن کے ہیں اور عدالت کے اندر وہ کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ملک اور جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ نتائج کو کسی طرح سے ہیر پھیر کر کے اور رد بدل کر کے ان کا اعلان کیا جائے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ہزاروں کے لیڈ سے جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو ہرا دیا جائے، صرف دوبارہ سے وہ پھر ملک پہ PDM-2 کی مسلط حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کسی طرح بھی ملک کی اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ بیرونی دنیا کے لیے کوئی اچھا پیغام جا رہا ہے اور بلکہ بیرونی میڈیا بھی اس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے اور خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اور جس طرح سے ووٹ اور عوام کی رائے کو پس پشت ڈال کے اپنے من پسند امیدواروں کو سلیکٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنا ایک تابعدار وزیر اعظم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کسی طرح سے بھی جمہوری اقدام نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح عوام کے رائے کا احترام کیا گیا۔ بہرحال اللہ خیر کرے، اچھائی کی امید رکھنی چاہیے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ وہ اپنے فیصلے کس طرح لیتی ہے اور اس کو تمام اقدامات جو ہیں وہ بر وقت کرنے ہوں گے اور اپنے جو امیدوار ہیں ان کو بھی مطمئن اور متحد رکھنا ہوگا، کیونکہ اب ان پہ بھی استحکام جماعت کی طرف سے یا پیپل پارٹی اور خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے ان پہ ہر طرح سے پریشر ڈالا جائے گا اور ہر طرح سے ان کو اپنی طرف کھینچنے اور اپنی طرف لانے کی ایک رغبت دلائی جائے گی۔ اب تحریک انصاف کو بھی اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کوئی سٹیپ لینے کے لیے اور ان کو معاملہ طے کرنے چاہیے اور عدالت کے اندر بھی ان کو اپنا کیس جو ہے وہ لڑنا چاہیے کہ ان کو جس طرح ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس تمام امتحان سے جس طرح پہلے سے وہ سرخرو اور کامیابی سے ہو کے گزری، اب دیکھنا یہ کہ اب آگے کے مرحلے وہ کس طرح کامیابی کے ساتھ طے کرتی ہے اور عمران خان جو اس وقت اسی انتظار میں ہے کہ ان کی پارٹی اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ اس سارے امتحان سے کس طرح کامیابی سے گزرتے ہیں۔ عمران خان سے بھی مشورہ کیا جا رہا ہے اور دوسری جماعتوں سے بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی بات چیت چل رہی ہے۔ آنے والے وقت میں سارا کچھ منظر یہ واضح ہو جائے گا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو عوام کی رائے تھی اس کا احترام نہیں کیا گیا اور جو جس طرح سے نتائج بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو جس طرح ہرا دیا گیا اور نون لیگ کے ہارے ہوئے اور شکست خوردہ امیدواروں کو جس طرح کامیاب کر دیا گیا اور جس طرح اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد کر دیں گے، یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ بلکہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔